جب کوئی ہم پر اعتراض کرے نا عمومی طور پر، تو ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس بندے کی بات اور سن لوں اور ڈیفینسو نہ ہوں. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں مجھے. ایک تو یہ کہ مجھے اپنی اصلاح کا اچھا موقع مل جاتا ہے کیونکہ میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر میں ایکسپلینیشن دینے لگتی ہوں نا تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دوسرا شخص مزید اڑنے لگتا ہے یا انسسٹ کرنے لگتا ہے یا پھر اوفینڈ ہو جاتا ہے یا آئندہ کے لیے تعلق خراب ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ورنہ بات غیر ضروری طور پر بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے کیونکہ کسی ایک کو تو اس وقت ہارنا ہی ہارنا ہے. اور جیتتا کون ہے ایسے موقع پہ؟ کون جیتتا ہے؟ ہارنے والا. ہارنے والا جیتتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بہت ضروری. دیکھیے کہ جب کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک غبارے کی طرح پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز بھری بھی ہوتی ہے یا نہیں. جیسے غبارے میں ہوا بھر جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، ورنہ وہ چھوٹا رہتا ہے. تو جو بڑا ہوتا ہے تو اپنا وجود منوانا چاہتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بھرا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے اندر جب وہ تنقید کرتے ہیں؟ کیا بھرا ہوتا ہے؟ انا اور غصہ، کچھ پاسٹ بیڈ ایکسپیرینسز، اور اندر کا شریک کے اندر کی کوئی الجھنیں، اور ہاں کوئی تکبر بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، زیادہ عقل مند سمجھتا ہے یا زیادہ اسمارٹ سمجھتا ہے. تو کچھ نہ کچھ اس شخص کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، ون تھنگ اور دی ادر. یا اس کے اندر یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ خود بڑی چیز ہے، یا پھر کوئی اس کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے جو کہ سامنے والوں کی کریٹ کی نہیں ہوتی، کوئی پاسٹ کا ایکسپیرینس اس کے سب کانشیس میں گیا ہوتا ہے نا، تو وہ اندر جا کے جڑ پکڑے ہوتا ہے تو اس کو اکثر نکلنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ جب مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، ہر چیز میں. ایسے لوگوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے اور یہ سوچ کے اگنور کر دینا چاہیے کہ یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی ویکنس، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ اسی طرح ہی دیکھتے ہیں ہر چیز کو. وہ جیسے مشہور سا وہ قصہ نہیں بیان کیا جاتا کہ دو قیدی تھے وہ جیل خانے میں، تو ایک نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کو آسمان کے ستارے نظر آیا، دوسرے نے دیکھا تو اس کو کیچڑ نظر آیا. ایک نے نیچے دیکھا تھا اور ایک نے اوپر. تھے دونوں ہی جیل خانے میں، دونوں ہی قیدی تھے، دونوں ایک ہی جگہ پر تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ نیچے ہی دیکھتے، خامیاں ہی دیکھتے ہیں، گھٹیا چیزیں ہی دیکھتے ہیں، نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ مثبت چیزیں، پازیٹو چیزیں. ان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، وہ اوپر دیکھتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں ہر ایک کے اندر. تو obviously جو جدھر دیکھتا ہے، جہاں دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کو ڈسکرائب کرے گا نا. اور وہ بھی آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک ہاسپٹل میں کچھ لوگ تھے تو سارے گرمبل کرتے رہتے تھے، تو ایک ان میں سے نابینا تھا، تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ دیکھ نہیں پاتا. تو سارے مریض جب وارڈ میں گرمبل کرتے تو وہ کہتا کہ واہ کیا خوبصورت لان ہے، کتنے اچھے آج پھول کھلے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. تو سارے پیشنٹ چاہتے کہ ہمیں وہ والی مل جائے بیڈ جس میں وہ ہے، کیونکہ اس کو تو بڑے اچھے نظارے نظر آتے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ اتفاق سے فوت ہو گیا تو کسی اور کو وہاں شفٹ کیا گیا. اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو کیا تھا کہ وہ جو نابینا تھا وہ صرف اپنے تخیل میں یہ سب کچھ دیکھتا تھا، تو وہ اس تخیل کی باتیں کرتا تھا، واہ کیا پھول ہے، کیا آسمان ہے، کتنا حسین ہے پلاس. تو اسی میں وہ خوش رہتا تھا، حالانکہ اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی دل کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ اس کے مطابق دیکھ رہا تھا جو بھی دیکھ رہا تھا. اور باقی لوگ جو اچھے بھلے دیکھنے والے بھی تھے وہ صرف منفی سوچنے کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے اور بڑبڑاتے رہتے. تو زندگی میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے اور وہ
اچھی چیز سوچتے ہیں, اچھی چیز بولتے ہیں, اور دوسرے وہ جو ون وے فار ون تھنگ اور دی ادر کسی نہ کسی چیز پہ پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں, وہ الٹی چیزیں دیکھتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھ جائیے, جب ہم لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارا جینا آسان ہو جاتا ہے. پھر ہم اعتراض نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اس کی عادت ہی ایسی ہے, چھوڑو اس کو, اس کی بات کی کیا, اس کی بات کا کیا نوٹس لینا, اس کی بات کو کیا اہمیت دینا, اس کی بات کو کیا دل پہ لینا, یہ تو ہے ہی ایسا, بس سمجھ لیا ایک دفعہ. تو جو لوگ لوگوں کو اس طرح سمجھ جاتے ہیں نا, ان کو پریشانی نہیں ہوتی, وہ بڑی بڑی چیزوں کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں, سو وٹ, بات ختم, بات بڑھتی نہیں. تو ایک چیز جو تعلقات میں بہت فائدہ دیتی ہے وہ یہ کہ منفی قسم کے لوگ, منفی تھنکنگ والے, جب آپ پر تنقید شروع کرے, جب آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کرے, جب آپ کو تکلیف دینا شروع کریں یا کوئی غلط باتیں کرنا شروع کریں, تو یاد رکھیے کہ ان پر اور صرف ایک چھوٹی سی پرک بھی کافی ہے ان کے غبارے کو پھاڑنے کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا, اور پھر ٹھیک ہے, اور اب کیا ہوگا, کیا ہوگا اس سے؟ غبارے سے ہوا نکلنے لگ جائے گی, پھر ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں, بات ختم. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ٹھا کر کے پھٹے گا, کیونکہ وہ اور بھر جائے گا. فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا, حاصل کچھ نہیں ہوگا, اس سے سیکھا کچھ نہیں جائے گا, سوائے پریشانی لے کے اٹھنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو ایک فکر لگا لیں, اور وہ آخرت کی فکر. میری قبر کیسی ہوگی, حشر کے دن میں کہاں اٹھائی جاؤں گی, وہ کن لوگوں میں اٹھائی جاؤں گی, کہاں کھڑی ہوگی. پل صراط سے روز گزرا کریں امیجنیشن میں, پھر جنت کے دروازے تک پہنچا کریں, کھلے گا کہ نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ یہاں سے پکڑ کے تو نیچے گرا دے پل صراط سے. تو جب آپ کی سوچ اور آپ کی ذہن اور آپ کی فکر بڑی ہو جائے گی نا, تو یہ باتیں اتنی حقیر ہوں گی کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اور بس ایسے ہی جیسے آپ کسی ایسے رستے سے گزرے جہاں سے مٹی آپ پر پڑ جائے تو کیا کرتے آپ؟ جھاڑ کے آگے گزر جاتے, پھر پڑ جائے پھر جھاڑ دیتے, دو دیتے, بات ختم. ادھر لڑائی جھگڑے تھوڑی شروع کرتے. تو یاد رکھیے کہ اچھی طرح بات کر لیں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا, کڑوی بات کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر پانی میں آپ شہد گھولیں تو میٹھا پانی پیئیں گے, اور اگر آپ کوئی دوا کڑوی گھولیں تو کڑوا پینا پڑے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کڑوا گھولنا ہے یا میٹھا گھولنا ہے, کیا گھولنا ہے. جو پینا چاہتے وہی گھول لیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ڈرنکس رکھے ہوتے ہیں, جو آپ نے پینا آپ اپنی مرضی کا ڈالتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. ایک اور بات یہ کہ ہم سب انسان ہیں, ایسا نہیں کہ دوسرے ہی ہم سے اونچا بولتے ہیں, ہم بھی بولتے ہیں, اس بات کو بھی یاد رکھیے. اچھا, اب آپ سے غلطی ہو گئی اور ہوگی, آپ کوئی کام کر رہے تھے, بڑے غور سے پڑھ رہے تھے, لکھ رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے, اتنے میں آپ کا بچہ آیا اور اس نے آپ کا کوئی ایسا کام کیا, کوئی کپڑا کھینچ دیا, کوئی ایسے آپ کی یکسوئی میں سخت خلل ڈالا. اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سوچ سمجھ کے کوئی ریئیکشن کریں گے آپ, کیسا ہوگا؟ اچانک اوہ, پھر آپ کہیں گے میں نے کیا کیا, میں اسے کیا تمیز سکھاؤں گی اگر میرے بولنے کا انداز یہ ہے. اب کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ تو ہو گیا, جو ہونا تو ہو گیا, اور ہم سب سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. اب کیا کریں؟ قرآن نے ایک فارمولا دیا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. جہاں بیٹھے وہ جگہ چھوڑیں, اٹھ جائیں وہاں سے, چکر لگا کے باہر سے آئیں, کچھ اور کریں, اور اسی شخص سے جس سے آپ نے بہت چیخ کے بات کی بہت آرام سے بات کریں, اور آپ یہ ظاہر نہ کریں کہ ابھی چیخی بھی تھی آپ. آپ کا یہ اچھا رویہ وہ پچھلے دکھ کو مٹا دے گا, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات,
اگر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، زیادہ شدید ہے، تو اتنی دیر اوائڈ کر لے جب تک کہ آپ کول ڈاؤن نہ ہو جائے. اس غصے کی حالت میں مزید باتیں اب نہ کریں، مزید ریئیکشن نہیں شو کرنا، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا. جب وہ شور مچانے لگتا ہے تو میں آہستہ سے بولنے لگتی ہوں، پھر وہ شور مچا نہیں سکتا. کتنی دیر مچائے گا؟ اکیلا تو کوئی نہیں، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، کسی ایک کو تو نیچے ہونا پڑے گا نا. بیلنس کیسے قائم ہوتا ہے؟ ترازو لیجیے، امیجنیشن میں ترازو لیجیے، ایک طرف کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسری میں ڈالتے ہیں، پھر وہ ادھر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ادھر ڈالتے ہیں. تو ساری زندگی ہم یہی کرتے رہتے ہیں، بیلنس کرتے رہتے ہیں. اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا سب سے مشکل کام ہے. کبھی ہم ایک چیز کی طرف جھک جاتے ہیں، پھر ادھر سے نکال کے ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر. تو بس یہ کہ اپنے اندر بھی، دل کے اندر بھی ایک میزان لگا لیں، وہاں بھی بیلنس رکھیں. نہ ضرورت سے زیادہ محبت، نہ ضرورت سے زیادہ نفرت، نہ ضرورت سے زیادہ کسی کی دشمنی، نہ ضرورت سے زیادہ کسی سے دوستی. کیونکہ جب ہم امبیلنس ہوتے ہیں نا، وہیں خرابی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بیلنس قائم رکھنا جو ہے مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں. بس فیصلہ کر لے کے رکھنا ہے. جی دیکھیے کہ کوئی آپ سے اگر غیبت شروع کرے نا، تو آپ سے کہتے چلو اس کو بلا لیتے جو جس سے آپ کو شکایت ہے، کیا ہوگا؟ یا آپ کو جس کے خلاف غصہ نا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، ادھر آؤ میں تمہاری خبر لوں، تم نے کیوں کیا یہ؟ کیونکہ اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. یعنی مثلا میرے پاس اگر کوئی آتا ہے کسی کی برائی لے کر، تو وہ عام طور پہ کیا جسٹیفائی کر کے آتا ہے کہ میں مسئلے کا حل ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو میں مسئلے کا حل اکیلا تو نہیں کر سکتی، مجھے تو دوسرے فریق کو بلانا پڑے گا. بچے بھی جیسے ہوتے ہیں نا، مجھے یاد ہے ہم 12 بہن بھائی تھے، تو ہمارے والد جو تھے اکثر بیٹھے ہوتے تھے، تو کوئی ایک شکایت لے کے آ رہا، کوئی دوسرا لا رہا، تیسرا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو کوئی ایک بچہ شکایت لے کے آتا تو وہ کہتا فلاں نے مجھے مارا ہے. تو میرے والد ذرا سا اونچا کر کے کہتے او فلاں نہ مارا کرو. بس نہ اس کو انکریج کرتے اور نہ ہی اس کو ڈسکریج کرتے. تو وہ ایک ہی گھر ہوتا تھا، تو چونکہ وہ سامنے آس پاس یا نہیں بھی سامنے نہیں بھی ہوتے تو تب بھی نام لے کے اونچا کہتے او فلاں ایسا نہ کیا کرو، قصہ ختم. تو اس سے میں نے بہت سیکھا. سن بھی لیتے تھے فوری طور پر، اس کو نہیں کہتے تھے ہاں ہاں تم پہ تو بڑا ظلم ہو. وہ جس کے خلاف لایا ہے اس کو یا کہتے اچھا جاؤ بلا لاؤ اس کو. اب جو دوسرا آتا تو وہ بھی اپنی گرد شروع کر دے. تو پھر اس طرح بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپس میں بہت لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دونوں طرف کی بات سنی جائے. جب آپ یہ طریقہ شروع کریں گے تو لوگ کٹ ڈاؤن کر لیں گے غیبت کرنا، ڈسکریج ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے خلاف غصہ اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ کریں فوراً کسی کی بات، تو اس میں بھی پھر کوشش کریں کہ متعلقہ شخص سے کریں، جو کر رہا ہے اس سے کریں. کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں بتائیں گے نا جس کا مسئلہ ہے، تو مسئلہ حل نہیں ہونے کا. تو جب ہم سولوشن ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جسٹیفائی بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ عمل بھی محفوظ رہے گا. کیونکہ سب سے زیادہ فکر اس چیز کرنی چاہیے کہ کرا کے پھر انسان ضائع کر دے اس کو. اگر ایک اور بات یہ کہ انسان اگر معاف کرنا شروع کر دے تو بلیو می غیبت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بہت کم پڑتی. معاف کرنا شروع کر، چلو چھوڑو. یا غلط فہمی کی بنا پہ ہوتی ہے، اچھا میں ذرا پوچھ لیتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. آج صبح میں ہم دوا شافی میں پڑھے تھے کہ جب انسان اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرتا ہے نا، تو بندے بھی راضی نہیں رہتے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا. لیکن اگر وقتی طور پر آپ کسی کو ناراض کر بھی دیتے ہیں نا، ناراض کرنے سے مراد ہے کہ اس کی مرضی کی بات نہیں بھی کرتے، تو انشاءاللہ ان دا لانگ رن اس میں خیر ہوگی. اس شخص کو یہ یقین ضرور آ جائے گا کہ آپ ناروا کسی کی سائڈ نہیں لیتے، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں.
اور لوگوں کو یہی اطمینان چاہیے ہوتا ہے کہ آپ انصاف کی بات کریں اور آپ طرفداری نہ کریں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.